بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یروشلم کی ساحرہ۔ یروشلم کی ساحرہ ان لوگوں کی داستان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ یہ نبطی عربوں کی عظیم تاریخ ہے جنہوں نے بیک وقت رومنوں، مصر کے حکمران گالس، یروشلم کے بادشاہ ہیروڈیس اور مشرق کے حکمران حدار بن حدار کو بدترین شکستیں دیں۔ یہ حسین و جمیل اور تاریخی لڑکی ہیرودیہ کا قصہ بھی ہے جس نے اپنے زہد شکن رقص کے انعام کے طور پر اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگا تھا۔ یہ اصحاب کہف کے اساطیری شہر رقیم کی کتھا بھی ہے۔ اس میں نبطیوں کے بادشاہ حارث کی ترکتاز بھی ہے۔ یروشلم کی ساحرہ میں قدیم سابی مذہب کی پوری تفصیل بھی ملے گی۔ یہ تاریخ کے مشہور ڈاکو براہا کی سرگزشت بھی دیے ہوئے ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حادثات زندان میں رہا۔ غزیہ کی یروشلم کی ساحرہ زمانہ قبل اسلام کی وہ سرگزشت ہے جسے ایک دلچسپ کہانی کی صورت میں تاریخ کے اوراق سے قطرہ قطرہ کشید کیا گیا ہے۔ مصنف اسلم راہی M.A۔ یروشلم سے نکل کر حبیب بن عثمان اور اوزال دونوں نے جنوب مشرق کا رخ کیا اور بحر لوط کی طرف ہو لیے تھے۔ بحر لوط کے کنارے سنگلاخ چٹانوں کے اندر وہ رات بھر سفر کرتے رہے۔ آسمان پر جو بادل پھیل رہے تھے انہوں نے آسمان کو پوری طرح ڈھانپ لیا تھا۔ رات جب ختم ہو گئی اور فضاؤں میں روشنی ہی روشنی پھیل گئی تب انہوں نے دیکھا شمال کی طرف سے آندھی بھری گھٹائیں اٹھی تھیں۔ اوزال تھوڑی دیر تک مڑ مڑ کر دیکھتی رہی۔ اس موقع پر وہ حبیب بن عثمان کو کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ہچکچاتے ہوئے نہ کہہ پا رہی تھی۔ آخر چند بڑی بڑی چٹانوں کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ بول ہی پڑی، میرے محسن، میرے محافظ، اگر آپ برا نہ مانیں تو لگاتار گھوڑے پر سفر کرتے ہوئے میں تھک چکی ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی ایسا سفر نہیں کیا۔ اور پھر آپ اپنی پشت پر دیکھیں، کالی گھٹائیں اٹھ رہی ہیں، ان کے اندر آندھیاں بھری ہیں۔ اگر انہوں نے ہمیں آ لیا تو ہم اس کوہستانی سلسلے کے اندر سفر جاری نہیں رکھ سکیں گے، تنکوں کی طرح بکھر کر رہ جائیں گے۔ حبیب بن عثمان نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اوزال نے بھی اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لیں۔ حبیب بن عثمان کا کتا بھی اس کے گھوڑے کے قریب رک گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے حبیب بن عثمان نے مڑ کے شمال کی طرف سے اٹھنے والی آندھی بھری گھٹاؤں کو دیکھا۔ پھر کسی قدر متفکر سے لہجے میں اس نے اوزال کو مخاطب کیا، خانم، تمہارا کہنا درست ہے، لگتا ہے پہلے تیز آندھیاں چلیں گی، اس کے بعد پھر بارش کا بھی امکان ہے۔ بارش اور آندھی سے بچنے کے لیے ہمیں ضرور کوئی ٹھکانہ تلاش کرنا چاہیے۔ بحر لوط کے کنارے جو یہ چٹانیں ہیں، ان کے اندر کسی غار کے ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال سر چھپانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ پھر اپنے سامنے ایک کافی اونچی اور بڑی چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے پھر اوزال سے کہا، اس چٹان کی طرف چل کر اپنے لیے کوئی پناہ گاہ بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حبیب بن عثمان نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اوزال نے بھی گھوڑے کو ہانک دیا۔ جس چٹان کی طرف حبیب بن عثمان نے اشارہ کیا تھا وہ شرقاً غرباً پھیلی ہوئی تھی۔ آندھی چونکہ شمال کی طرف سے اٹھ رہی تھی لہذا شرقاً غرباً پھیلی ہوئی وہ چٹان ان کے لیے بہترین پناہ گاہ ثابت ہو سکتی تھی۔ چٹان کے قریب آ کر حبیب بن عثمان گھوڑے سے اتر گیا۔ اوزال بھی گھوڑے سے اتر گئی۔ بیچاری اپنے ہاتھ پاؤں اور ٹانگیں ہلاتے ہوئے تھکاوٹ دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ حبیب بن عثمان چٹان کے جنوبی حصے کی طرف گیا۔ پہلے پاؤں مارتے ہوئے اس حصے کو اس نے صاف کیا۔ پھر اس نے اوزال کے گھوڑے کے ساتھ بندھے ہوئے بستر کا جائزہ لیا۔ بستر کو اس نے کھولا۔ وہ بستر چمڑے کی دو بڑی بڑی چادروں کے اندر لپٹا ہوا تھا۔ چمڑے کی چادریں اسے علیحدہ کی۔ پھر اپنے گھوڑے کی خرجین کے اندر سے چند رسیاں نکالیں۔ چمڑے کی چادروں کے ساتھ رسیاں باندھ کر ان دونوں چادروں کو کچھ اس طرح سے اس چٹان کے ساتھ باندھا کہ جو حصہ چٹانوں کی طرف تھا وہ اونچا تھا اور جو جنوب کی طرف تھا وہ کافی نیچا تھا، تاکہ جب بارش ہو تو پانی بڑی آسانی سے چادروں کے اوپر سے پھسل کر بہہ جائے۔ ایک چادر کا کافی بڑا حصہ اسے مشرق کی جانب نیچے لٹکا دیا اور اس کے دونوں نیچے والے کناروں کو بھی پتھروں سے باندھ دیا تھا تاکہ نہ اس سمت سے بارش آئے اور نہ ہی تیز ہوا اور آندھی کے باعث چمڑے کی چادر اڑ نہ پائے۔
یہ انتظام کرنے کے بعد اس نے اوزال کا بستر کھولا۔ اس نے جب بستر کھولا تو دیکھا اس بستر کے اندر بھی چمڑے کی 3 چادریں تھیں۔ ایک چادر فرش پر ڈالنے کے بعد اس نے اوزال کا بستر لگا دیا۔ ایک چادر اس نے مغرب کی جانب چٹان کے ساتھ باندھ کر اونچے شامیانے کی شکل دے دی اور اس کے نیچے دونوں گھوڑوں کو کھڑا کر دیا۔ ایسی ایک چادر بچی تھی جن چادروں کے نیچے اوزال کا بستر لگایا تھا اور جہاں اس نے گھوڑے باندھے تھے، ان کے درمیان جو تھوڑی سی جگہ خالی تھی، اس نے خالی جگہ کے اوپر اس نے تیسری چادر تان کر اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ بنا لی۔ دونوں گھوڑوں کی لگامیں اس نے چٹانوں کے ساتھ باندھ دی۔ فضاؤں کے اندر اب تیز جھونکے چلنے لگے تھے جو شاید تیز طوفانوں کا پیش خیمہ تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد تیز آندھی چل نکلی، چٹانیں شائیں شائیں کرنے لگی، زمین چونکہ پتھریلی تھی اس لیے فضاؤں میں گرد و غبار نہ اڑا تھا، تاہم بحر لوت ایسے لگنے لگا تھا جیسے کسی ماورائی قوت نے سمندر کے اندر ابال پیدا کر دیا ہو۔ تیز آندھی میں اوزال سہم سی گئی اور اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ بڑی بے کسی اور بڑی لاچارگی میں کبھی کبھی وہ حبیب بن عثمان کی طرف بھی دیکھ لیتی تھی جو ایک سنگلاخ چٹان کی ٹیک لگائے ایک پتھر پر بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں گھوڑے چمڑے کی چادر کے نیچے کھڑے تھے۔ قریب ہی کتا بھی آندھی اور طوفان سے بچنے کے لیے گھوڑوں کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ جب تک آندھی چلتی رہی دونوں خاموش رہے۔ اوزال خوف اور ڈر محسوس کر رہی تھی، لیکن چونکہ وہ حبیب بن عثمان سے بے تکلف نہ تھی اس لیے کسی گفتگو اور بات چیت کا آغاز بھی نہ کر پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر آندھی چلنے کے بعد تیز اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اس موقع پر خود حبیب بن عثمان نے اوزال کو مخاطب کیا، خانم، میں دیکھتا ہوں تمہارے چہرے پر ڈر اور خوف ہے۔ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بارش برسنا شروع ہو گئی ہے۔ جس طرح میں نے چادریں باندھی ہیں اس طرح تم بارش سے بالکل محفوظ ہو۔ پانی چادروں سے پھسل کر جنوب کی طرف بہہ رہا ہے۔ میرے خیال میں تم اپنے بستر پر لیٹ کر آرام کرو۔ جب تک بارش کا سلسلہ جاری ہے ہم سفر جاری نہ رکھ سکیں گے۔ بارش تھمنے کے بعد ہی یہاں سے کوچ کیا جائے گا۔ حبیب بن عثمان کا کہا مانتے ہوئے اوزال فوراً اپنے بستر پر دراز ہو گئی، تاہم اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ بارش کے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ حبیب بن عثمان بھی چٹان کی ٹیک لگائے موسلا دھار بارش کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک کتا غرا اٹھا۔ کتے کا غرانا تھا کہ حبیب بن عثمان طوفانی انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ فوراً اس نے اپنی ڈھال سنبھال لی، تلوار اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ بے نیام کر لی۔ اس کا ایسا کرنا تھا کہ اوزال بیچاری چیخیں مارتی ہوئی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور بھاگتی ہوئی اس چادر کے نیچے آ گئی جس کے نیچے حبیب بن عثمان تھا۔ کتا اب اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور بری طرح بھونکنے لگا تھا۔ اس موقع پر حبیب بن عثمان نے اوزال کی طرف دیکھا، خانم، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی ہے جس کی وجہ سے پہلے کتا غرایا پھر بھونکا ہے، لیکن آنے والا انسان نہیں ہے، کوئی جنگلی جانور ہے۔ کتے کا بھونکنا اور غرانا اسی انداز کا ہے، اس لیے کہ یہ میرا سدایا ہوا کتا ہے۔ اپنی تلوار ڈھال سنبھال لینے کے بعد حبیب بن عثمان چادر سے باہر آیا تو دنگ رہ گیا، اس لیے کہ اس کے سامنے کی طرف سے کئی لگڑ بھگے دکھائی دیے تھے جو ان پر حملہ آور ہونے کے لیے پل توڑ رہے تھے۔ انہی کی بوپ اور آہٹ پا کر کتا غرایا تھا۔ حبیب بن عثمان بڑی تیزی سے حرکت میں آیا، بھاگتا ہوا اپنے گھوڑے کے پاس آیا۔ پتھر کے ساتھ بندھی ہوئی لگام اس نے کھول دی، اس کی گردن تھپتھپائی اور اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ پھر اس نے اوزال کو مخاطب کیا، اوزال، میرا کتا ٹھیک ہی گرایا تھا، بہرحال فکر مند نہ ہو، کچھ لگڑ بھگے ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہے ہیں، مجھے ان سے نمٹنا ہے۔ حبیب بن عثمان کے ان الفاظ پر اوزال بیچاری چیخیں مار کر اپنے خوف اور فکر کا اظہار کرنے لگی۔ پھر حبیب بن عثمان زمین پر بیٹھ گیا، پھر اوزال کو مخاطب کیا، اوزال، برا مت ماننا، میں جو کچھ کرنے والا ہوں اس سے تمہاری حفاظت پنہا ہے، آگے بڑھ کر میرے کندھوں پر بیٹھ جاؤ، اسی طرح تو محفوظ رہ سکتی ہو، ورنہ یاد رکھنا کہ لگڑ بھگے جب بھوکے ہوتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے حملہ آور ہوتے ہیں اور سامنے آنے والوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اوزال بیچاری بھاگ کر آگے بڑھی اور حبیب بن عثمان کے کندھوں پر بیٹھ گئی۔ حبیب بن عثمان پھر باہر آیا، لگڑ بھگے آہستہ آہستہ غراتے ہوئے زمین پر پنجے مارنے لگے۔ حبیب بن عثمان کا کتا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ نیچے جھک کر حبیب بن عثمان نے کتے کی گردن تھپتھپائی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تم ان سب سے میری حفاظت تو نہیں کر سکتے، تم ایک دو سے نپٹو، باقیوں سے میں اور میرا گھوڑا نپٹیں گے، اور پھر دیکھو ہم اپنا دفاع کیسے کرتے ہیں۔ حبیب بن عثمان کے ان الفاظ پر کتے نے دم ہلائی، دائیں جانب ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور بڑے خوفناک انداز میں وہ لگڑ بھگوں کی طرف دیکھنے لگا۔ حبیب بن عثمان نے گھوڑے کی پیٹھ تھپتھپائی، اس انداز میں اس کی گردن پر ہاتھ مارا کہ گھوڑا چٹان کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا، لیکن بار بار مڑ کر لگڑ بھگوں کی طرف بھی دیکھتا تھا۔
اچانک لگڑ بھگے آگے بڑھے، دو کو کتے نے روک لیا، باقی گھوڑے اور حبیب بن عثمان کی طرف بڑھے۔ حبیب بن عثمان نے اپنی ڈھال سامنے رکھتے ہوئے آنن فانن دو کی گردنیں کاٹ دی۔ اتنی دیر تک گھوڑا بھی حرکت میں آ گیا تھا۔ اس نے لگڑ بھگوں پر ایسی دو لتیاں جھاڑی کہ دو تین کو اس نے بھی ادھموا کر کے رکھ دیا۔ پھر اچانک عین اسی وقت دائیں طرف سے چٹانوں سے بڑی تیزی سے کچھ تیر آئے جنہوں نے کئی لگڑ بھگوں کو زخمی کر دیا۔ اس طرح باقی لگڑ بھگے بھی زخمی ہو کر جدھر سے آئے تھے ادھر ہی بھاگ گئے۔ ان تیروں کے آنے سے حبیب بن عثمان مزید فکرمند ہو گیا۔ جدھر سے وہ آئے تھے وہ اس سمت بھاگا۔ اوزال ابھی تک اسی کے کندھوں پر سوار تھی اور چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر اس نے دیکھا جس سمت سے تیر آئے تھے اس سمت کچھ بھی نہ تھا۔ حبیب بن عثمان فکرمند ہو گیا کہ یہاں کوئی ضرور ہے جس نے لگڑ بھگوں پر تیر برساتے ہوئے ان کی جانیں بچائی ہیں، لیکن اپنی اس فکر، اپنی اس سوچ کا اظہار اس نے اوزال پر نہیں کیا تھا۔ لگڑ بھگوں کے بھاگنے کے بعد حبیب بن عثمان مڑا، چادر کے نیچے آیا، اوزال کو اس نے اپنے کندھوں سے نیچے اتارا۔ اس کا کتا اس کے ساتھ تھا۔ کتے کو پچکار کر اس نے پیار کیا۔ کتا پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ گھوڑے کو حبیب بن عثمان نے اس چٹان کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر اس نے اوزال کو مخاطب کیا، اوزال، تمہیں فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خطرہ ٹل گیا ہے، اب لگڑ بھگے ہم پر دوبارہ حملہ نہیں ہوں گے۔ حبیب بن عثمان اور اوزال دونوں کے لباس چونکہ بارش میں بھیگ چکے تھے، لہذا اوزال بھیگے ہوئے لباس کے اندر سے جھلکیاں دیتے اپنے گلابی جسم کو چھپانے کی خاطر تھوڑا سا دوہرا ہو گئی، اور پھر حبیب بن عثمان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، لگڑ بھگوں کا خطرہ تو ٹل گیا ہے، پر میرے ذہن میں ایک اور خطرہ امڑ رہا ہے، وہ یہ کہ یہ تیر کہاں سے آئے تھے۔ میں نے اس موقع پر آپ سے کچھ نہیں کہا، آپ مجھے اٹھائے جب چٹانوں کی طرف گئے تو میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ یہ دیکھنے گئے ہیں کہ تیر اندازی کس نے کی تھی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک لحاظ سے میں مطمئن بھی ہوں کہ تیر اندازوں نے تیر چلا کر لگڑ بھگوں سے ہماری حفاظت کی ہے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو اس کی اس حرکت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہمارے دشمن نہیں، دوست ہیں۔ کون ہیں یہ؟ شاید آپ جانتے ہوں، مجھے تو خبر نہیں ہے۔ جواب میں حبیب بن عثمان مسکرا دیا، پھر لاپرواہی میں کندھے اچکاتے ہوئے کہنے لگا، فکر مندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اصل خطرہ ٹل چکا ہے، تمہارا لباس بھیگ چکا ہے، تم ایسا کرو پہلے اپنے کپڑے تبدیل کر لو، میں تمہیں تمہارے گھوڑے کی خرجین دیتا ہوں، اس میں سے اپنا کوئی دوسرا لباس نکال کر پہن لو۔ اوزال اپنی جگہ پر کھڑی رہی، اس کے گھوڑے سے بندھی ہوئی خرجین حبیب بن عثمان نے اسے تھما دی۔ چادر کی اوٹ لے کر اوزال نے لباس تبدیل کر لیا اور بھیگا ہوا لباس اس نے قریب ہی گڑھے میں جمع ہونے والے پانی میں دھو کر چمڑے کی چادر کے نیچے رکھ دیا تھا۔ اتنی دیر تک حبیب بن عثمان نے بھی اپنی خرجین سے لباس نکال کر تبدیل کر لیا تھا۔ جب وہ اپنا بھیگا ہوا لباس لے کر ایک طرف جانے لگا تو اچانک اوزال آگے بڑھی اور اسے اس کا بھیگا ہوا لباس لے کر کہنے لگی، یہ آپ مجھے دے دیں، میں نچوڑ کر ایک جگہ ڈال دیتی ہوں۔ حبیب بن عثمان منہ سے کچھ نہ بولا، اپنا بھیگا لباس اس نے اسے دے دیا۔ اوزال نے حبیب بن عثمان کے لباس کو بھی پتھروں کے اس گڑھے میں جمع ہونے والے پانی میں کھنگالا جس میں اس نے اپنے لباس کو کھنگالا تھا، پھر اسے نچوڑ کر چمڑے کی چادر تلے اپنے لباس کے قریب ہی پھیلا دیا تھا۔ اوزال دوبارہ بستر پر بیٹھ گئی۔ بارش زور و شور سے جاری تھی۔ حبیب بن عثمان پھر اسی جگہ چٹان پر آ کر بیٹھ گیا جہاں وہ پہلے بیٹھا تھا۔ اس کا کتا گھوڑوں کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ اس موقع پر اوزال وقت گزارنے کے لیے حبیب بن عثمان کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک حبیب بن عثمان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوزال ابھی خاموش رہی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ گھوڑوں کی طرف گیا۔ ایک طرف گھوڑوں کے خوراک سے بھرے توبڑے پڑے ہوئے تھے، اس نے وہ گھوڑوں کے منہ پر چڑھا دیے اور وہ بڑی تیزی سے خوراک کھانے لگے۔ اپنی جگہ پر بیٹھنے کی بجائے حبیب بن عثمان اوزال کے قریب آیا اور بڑے دھیمی لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سدانا نے ہم دونوں کے زیادہ راہ کے لیے دو بڑی بڑی خزینے بھر کر میرے گھوڑے کے ساتھ باندھ دی تھیں۔ میرے خیال سے تم بھوک محسوس کر رہی ہوگی، میں تمہیں وہ خزینے دیتا ہوں، آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ حبیب بن عثمان کی اس گفتگو سے اوزال کو کسی قدر حوصلہ ہوا۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور حبیب بن عثمان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ابھی میں خطرہ محسوس کرتی ہوں، لگڑ بھگے پھر آ سکتے ہیں، جن لوگوں نے تیر چلائے تھے وہ بھی نمودار ہو سکتے ہیں، اس لیے میری خواہش ہے کہ ابھی کھانا نہ کھایا جائے۔ کیا آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اسی بستر پر آ کر بیٹھ جائیں؟ میں خوف اور ڈر محسوس کر رہی ہوں، دونوں مل کر کوئی گفتگو کرتے ہیں، اس طرح وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ حبیب بن عثمان کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، خوف اور ڈر محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی قوت تمہاری طرف بڑھے گی تو میری لاش سے گزر کر آئے گی، اور مجھے امید ہے کہ میں تمہاری پاسبانی کا حق خوب ادا کروں گا۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بحفاظت اور خیریت کے ساتھ رقیم پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی
حبیب بن عثمان نے اپنے جوتے اتارے اور بستر کے ایک کونے پر ہو کے بیٹھ گیا۔ بستر کے دوسرے کونے پر اوزال بیٹھ گئی۔ پھر گفتگو کا آغاز اوزال ہی نے کیا۔ حسرون نے مجھے آپ کے سارے حالات بتائے تھے۔ مجھے آپ کے باپ کے مرنے اور ماں کے اندھا ہونے کا بے حد دکھ اور غم ہے۔ حسرون نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں اور عرب میں ایک آنے والے آخری محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عظیم پیغمبر کے آنے کے بھی منتظر ہیں۔ حبیب بن عثمان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ مختصر جواب دے کر کہنے لگا، تم نے حسرون سے ٹھیک ہی سنا ہے۔ اوزال پھر بول پڑی، لیکن یہودیوں کے ہاں احناف اور ملت حنیف کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ لفظ اختیار کیا ہے انہوں نے گمراہی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اوزال کے ان الفاظ پر حبیب بن عثمان چونکا اور جواب طلب انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہارے خیال میں یہودی اس لفظ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ اوزال خوشگوار لہجے میں کہنے لگی، میں نے یہودیوں کے اندر ایک عرصہ گزارا ہے، ان کے مذہب، ان کی رسومات سے بھی خوب آگاہ ہوں۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ حنف سے مشتق ہے۔ حنف کے معنی ہٹنے اور ٹیڑھے ہونے کے ہیں، حالانکہ یہ مذہب حق ہے، اس کے معنی سیدھے کے ہونے چاہیے۔ یہودی یہ بھی کہتے ہیں کہ سریانی زبان میں اس کے معنی کافر کے ہیں اور عبرانی میں منافق کے، اور حنیفیت کے پیروکاروں کو وہ طعنہ دیتے ہیں کہ انہوں نے لفظ حنیف بغیر کسی تحقیق کے اپنایا ہے۔ اوزال خاموش ہوئی تو حبیب بن عثمان تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ یہودی بھی عجیب و غریب شے ہے، ہر چیز کے تاریک پہلو کو دیکھتے ہیں۔ حنیف دراصل اللہ کے بزرگ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا، اس لیے ان کے مذہب کا نام ملت حنیف رکھا گیا۔ عرب کے بعض نیک دل لوگ جو عرب کے مذاہب مثلاً بت پرستی، یہودیت، مجوسیت اور دیگر مذاہب سے گھبرا کر تلاش مذہب میں نکلتے ہیں تو وہ آخر اسی آستانہ دین حنیف پر آ کر ہی تسلی اور اطمینان پاتے تھے۔ یہودی دراصل اس لفظ کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ حنیف یقیناً حنف سے نکلا ہے، عربی میں اس کے معنی مڑنے جھکنے کے ہیں، اس لیے حنیف وہ شخص ہوتا ہے جو ایک طرف جھک کر اور مڑ کر دوسری طرف جائے۔ یہ لفظ اچھے اور برے دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ فرض کیا جائے کہ اس نے اچھی بات کو چھوڑ کر بری بات اختیار کی تو حنیف کے وہ معنی ہو سکتے ہیں جو عبرانی اور سرانی زبانوں میں ہیں، یعنی کافر۔ اور اگر یہ سمجھا جائے کہ برے کام کو ترک کر کے اس نے کوئی اچھا کام پسند کیا تو اس کا وہ مفہوم ہوگا جس میں اہل عرب اس کو بولتے ہیں، یعنی دیندار اور خدا کا انسان۔ اس بنا پر لفظ کے اچھے یا برے مفہوم کا تعین کیا جا سکتا ہے موقع دیکھتے ہوئے۔ دراصل لفظ حنیف کا ابتدائی استعمال اس کے ساتھ لفظ اللہ اور للدین لگانے سے مکمل ہوتا ہے، یعنی الحنیف اللہ، خدا کی طرف جھکنے والا، الحنیف الدین، سچے مذہب کی طرف جھکنے والا۔ پھر کثیر استعمال اور زبان زدگی سے اس کی قید کی ضرورت نہ رہی اور مطلق حنیف یعنی جھکنے والے کے معنی بھی خدا کی طرف اور دین کی طرف جھکنے کے لیے سمجھے جانے لگے۔ ہر زبان میں کثرت سے اس قسم کی مثالیں ملیں گی، بلکہ اصطلاحات عموماً اسی طرح بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر حنیف کے ہم معنی لفظ مسلم کو لیجئے۔ مسلم کے اصلی معنی سونپنے والے کے ہیں۔ کوئی شخص اپنے دوست کو دشمن کے حوالے کر دے تو عربی میں اس کو مسلم کہیں گے اور یہ مضموم معنی ہوں گے۔ اس کا ابتدائی استعمال مسلم اللہ، اپنے کو خدا کے ہاتھ میں سونپ دینے والا تھا، لیکن یہ لفظ بھی کثرت استعمال سے صرف مسلم لے گیا۔ معنی وہی مسلم اللہ کے سمجھے جانے لگے اور اب کسی کو کوئی شک نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی برا مفہوم بھی ہے۔ حبیب بن عثمان کا جواب سن کر اوزال خوش ہو گئی تھی۔ توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے کیا خوب لفظ حنیف کی تشریح کی ہے، اب میری تسلی ہو گئی ہے۔ یہود اس لفظ سے عداوت کے طور پر اس لفظ کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ اوزال جب خاموش ہوئی تو حبیب بن عثمان نے اسے مخاطب کیا، رقیم شہر سے چلتے وقت بھی مجھے بتایا گیا تھا کہ تم سابی مذہب سے تعلق رکھتی ہو۔ اگر تم برا نہ مانو تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارا تعلق سابیوں کے کس فرقے سے ہے؟ میں سابیوں سے متعلق کوئی زیادہ تو نہیں جانتا، پر اتنا سن رکھا ہے کہ ان کے دو فرقے ہیں، ایک موحد اور ایک بت پرست۔ اوزال تھوڑی دیر تک بڑی دلچسپی سے حبیب بن عثمان کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، آپ نے درست سنا ہے کہ سابیوں کے دو فرقے ہیں۔ میں دونوں کی تفصیل آپ سے کہتی ہوں۔ شروع میں ایک فرقہ تھا، بعد میں دو حصوں میں بڑھ گئے۔ ایک موحد ہیں، ایک ستارہ پرست۔ سابی حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں اور رسولوں کے ماننے والے ہیں، لیکن ہمارے پاس حضرت شیس علیہ السلام کا ایک صحیفہ ہے
جس پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہی ہماری آسمانی کتاب ہے۔ صحیفے کا اصل نام صحیفہ شیس ہے۔ شروع میں یہ زیادہ تر ساحل فرات، بصرہ، خوزستان کے آس پاس آباد تھے۔ صابیوں کو ماندین بھی کہتے ہیں۔ ماند کے لفظی معنی ہماری زبان میں علم کے ہیں اور ہماری اصلی زبان عربی اور آرامی ہے۔ رسم خط کے لحاظ سے پالمرین ہے۔ اس خط اور زبان میں ہمارے پاس حضرت شیس علیہ السلام کا صحیفہ ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کا نام صد رب ہے، اس کے معنی ہیں خدا کی کتاب۔ دوسرے حصے کا نام گتر یعنی گنج ہے، اس کے معنی خزانے کے ہیں۔ اس کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک حصے کو یامین یعنی دایاں ہاتھ، دوسرے حصے کو شمال یعنی بایاں خیال کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں زندگی کے لیے ہدایات ہیں، جبکہ دوسرے حصے میں مذہبی عہدیداروں کی تجہیز و تکفین کی دعائیں ہیں۔ یامین کے آخری باب میں کچھ ایرانی اور عرب حکمرانوں کے حالات بھی شامل ہیں، جو بعد میں ضمیمے کے طور پہ اس میں داخل کر دیے گئے۔ ہم لوگ باقاعدہ اپنے صحیفے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ ستارہ پرست کا لفظ ہمیں کافی بعد میں دیا گیا۔ ہمارے مذہب کے اندر بت پرستی، شرک سختی سے منع تھا اور حرام خیال کیا جاتا تھا۔ صابیوں کا اصل ملک بابل، شروع میں صابی مواحد اور کٹر توحید پرست تھے، لیکن چونکہ بابل میں ستارہ پرستوں کا رواج شروع ہو گیا، ساتھ ہی بت پرستی بھی شروع ہو گئی۔ ستاروں کے ہیکل کے معبد بنے۔ رفتہ رفتہ سیاسی انقلابات کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی اور بت پرستی بابل میں غالب آتی گئی اور اس کے کچھ اجزاء صابیوں میں بھی شامل ہو گئے۔ بعد میں یہودیت اور مجوسیت کے علاوہ یونانی فلسفیوں نے بھی صابیوں پر اپنا اثر کیا۔ انہوں نے خدا واحد پر اپنا عقیدہ تو نہ چھوڑا، لیکن ستاروں کی پرستش کو خدا اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ سمجھنے لگے۔ 3 وقت ستاروں کی پوجا کرنے لگے۔ صبح تا طلوع آفتاب، دوپہر کو عین زوال کے وقت، شام کو آفتاب ڈوبنے تک۔ ان کا عقیدہ تھا کہ تمام ستاروں کا مرکز قطب شمالی ہے۔ تمام ستارے آغاز عالم سے ہر وقت اپنی جگہ سے ہٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں، لیکن قطب کا ستارہ ہمیشہ ایک حال پر اپنی جگہ پر رہتا ہے، اس لیے وہ قبلہ ہے۔ اس طرف منہ کر کے وہ اپنی دعا اور نماز پڑھنے لگے۔ حالانکہ شروع میں ایسا نہ تھا۔ ہم آدم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ صابیوں کا ایک مرکز حران شہر بھی تھا۔ اس شہر میں وہ صابی جو ستارہ پرست اور ارواح پرست ہو گئے تھے، ان کے عقل اول اور نفس کلیہ کے ہیکل بھی تھے۔ نیز زحل، مشتری، مریخ، شمس، زہرہ، عطارد اور قمر کے ہیکل بھی حران شہر میں موجود تھے۔ اسلام کی آمد سے پہلے یہ صابی پوری طرح شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اسلام آیا تو یہ صابی اور ان کے فلاسفر حکومت اسلامی میں آخر وقت تک موجود رہے۔ انہی میں سے وہ صابی بھی تھے جو بغداد وغیرہ میں طبیب یا منشی تھے۔ ان میں سے بعض اسلام نہ لائے۔ 4 صدی میں فارابی جب حران گیا تو انہی سے اس نے فلسفہ سیکھا تھا۔ اہل دمشق وغیرہ کا مذہبی عیسائیت سے پہلے یہی تھا۔ ان کی نماز کا قبلہ قطب شمالی تھا، اس لیے دمشق میں بہت سی کہنہ مسجدیں ایسی ہیں جن کا ایک قبلہ قطب شمالی کی طرف ہے۔ دمشق کی جامع مسجد کے نیچے بہت بڑا معبد ہے جس کا ایک قبلہ قطب شمالی کی طرف ہے۔ یہ صابوں کا بہت قدیم معبد ہوا کرتا تھا۔ ہمارا وہ فرقہ جس سے میں تعلق رکھتی ہوں، جسے مواحد کہتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ خدا واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہر ایک شے کا وہی پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارا دوسرا فرقہ جو شرک، بت پرستی اور ستارہ پرستی میں مبتلا ہے، اس نے گو نہ گو اور عجیب و غریب قسم کے فلسفے پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ سب کچھ انہوں نے مجوسیوں، یونانیوں اور یہودیوں سے متاثر ہو کر کیا۔ بت پرستوں صابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عام اشیاء کی اصل ایک تاریک غار ہے جس کے ساتھ 2 چیزیں ہیں، ایک زیور رب اور دوسری ماں رب، یعنی روح اعظم جس کو ملک النور بھی کہتے ہیں۔ مشرک صابیوں کا عقیدہ ہے کہ ملک النور نے حیات قدیمہ یعنی حیات اولیٰ کو پیدا کیا، اس کے بعد خود پردہ راز میں چھپ گیا اور صرف نیک صابیوں کو موت کے بعد نظر آئے گا۔ اب یہی حیات اولیٰ یا حیات قدیمہ عملاً اس فرقے کا خدا ہے۔ تمام مناجاتوں اور دعاؤں میں اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ملک النور اپنے جاہ و جلال کے ساتھ شمال کی سمت میں قطب ستارہ کی طرف سکونت گزیں ہے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حیات اولیٰ نے پھر اپنے تئیں نائب پیدا کیے، ایک حیات ثالثہ
حیات اولا نے اپنے 3 مددگار پیدا کیے، ہیبل، شنیل اور آنوس۔ یہ تینوں محافظ ارواح ہیں۔ کہتے ہیں حیات ثالثہ دنیا اور آخرت کے بیچ میں عالم نور کی آخری سرحد میں پر رہتا ہے۔ اس دنیا سے اس دنیا میں جو جاتا ہے، یہ اپنے ترازو میں پہلے اس کے اعمال تول لیتا ہے۔ مشرک و صابیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اس حیات ثالثہ کی نشست کے نیچے تاریک غار تھا جس میں میلا پانی تھا۔ ایک روز اس حیات ثالثہ نے میلے پانی میں اپنا عکس دیکھا تو آپ سے آپ ایک صورت پیدا ہو گئی جس کو اس نے پتاہل کا نام دیا۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ پتاہل فرزند حیات ثالثہ بنا اور اس عالم مادی کا خالق ہے۔ ان کا یہ بھی گمراہ عقیدہ ہے کہ اسی پتاہل نے آگے چل کر آدم اور حوا کو پیدا کیا، کیونکہ یہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے حیات اولا نے ہیبل، شنیل اور آنوس کو بھیجا۔ انہوں نے ان کے اندر روح پھونکی اور ان کو خدا کے احکامات کے متعلق روشناس کیا کہ عالم نور کیا ہے اور ان کا اصل پتاہل نہیں، خدائے برتر ہے۔ پتاہل کے 3 اور سلسلہ مخلوقات ہیں، ایک ستارہ سیارہ، دوسرا منازل برج، تیسرا سلسلہ اب تک غیر معین ہے۔ ہم مواحد کے خلاف بت پرست اور ستارہ پرست صابیوں کے ہاں روزوں کے دن بھی مقرر ہیں، لیکن روزے کے معنی صرف آرام کے دن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ فاقہ ان کے ہاں سخت ممنوع ہے۔ روزوں کے درمیان میں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ کپڑے پہننے چاہیے اور 3 وقت نہانا چاہیے اور کسی جانور کو ان کے نزدیک نہیں آنا چاہیے، نہ گوشت کھانا چاہیے۔ سہ شنبہ ان کا مقدس دن ہے۔ مذہبی عقائد کو غیروں سے چھپانا ان کا اولین اصول ہے۔ سب سے تعجب انگیز بات یہ ہے کہ ان کے مذہبی عقائد بنی اسرائیل کے عقائد اور اصولوں کے بالکل ضد پر قائم کیے گئے ہیں۔ تورات کے تمام بزرگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آخر تک سب کو یہ کاذب اور مغزی پیغمبر سمجھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کی طرفداری کرتے ہیں، فرعون کو اپنا رہنما اور پیشوا جانتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا کا صحیح مذہب اس کے زمانے میں مصر کے اندر قائم تھا۔ جو مصری فرعون کے ساتھ ڈوبنے سے بچ گئے، وہ قطب شمالی کی چھوٹی سی جنت میں آرام کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد اوزال تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر اپنا سلسلہ کرام جاری رکھتے ہوئے پھر کہہ رہی تھی، میں آپ پر یہ انکشاف بھی کر دوں، ان بت پرست صابیوں کے متعلق تعجب انگیز اور حیرت انگیز بات ایک یہ بھی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مولد بابل کا شہر ار اور منشا شہر حران تھا۔ یہ وہ مقامات ہیں جو صابیت کے مرکز اور درسگاہ رہے ہیں۔ عام خیال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صابیوں ہی کی طرف مبعوث کیا گیا تھا اور یہی وہ بدبخت قوم ہے جس میں خلیل بت شکن نے ظہور پایا تھا اور ان کے بتوں اور مورتیوں کو توڑ کر ستارہ پرستی سے روکا تھا۔ لیکن شومیہ قسمت سے ان کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے یہ صابی ان کے دشمن ہو گئے اور وہی دشمنی عداوت کا عنصر اب تک اس فرقے میں بطور وراثت موجود ہے اور خدا جانے کتنے قدیم زمانے سے اس نے عقیدے کی صورت اختیار کر لی ہے۔ غالباً یہی سبب ہے کہ دین ابراہیمی کی یہ لوگ سخت مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارے مذہب کو خراب کرنے والے زیادہ تر قدیم سامی ہیں۔ قدیم سامیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ تمام دنیا ارواح سے بھری ہوئی ہے، جن میں زیادہ تر ارواح خبیثہ اور کچھ ارواح طیبہ ہیں۔ ان کے مذہب کا خاصہ یہ تھا کہ خبیثہ ارواح کو نظر و نیاز، قربانی اور چڑھاوے سے خوش رکھنا اور ارواح طیبہ کی حمد و ثنا سے بابل، شام اور مصر میں جو مذہبی مراسم سامیوں کے ہاں جاری ہیں، ان کے مطابق سامیوں میں یہ قاعدہ تھا کہ قومیں مختلف آبادیوں میں منقسم ہوتی تھیں۔ ہر آبادی میں 2 بڑی عمارتیں ہوتی تھیں، ایک بیت الحکومہ اور ایک ہیکل۔ آبادی کا حاکم بیت الحکومہ میں رہتا تھا اور ہیکل آبادی کے کاہن کا مسکن تھا، اور انہی دونوں کی شراکت سے آبادی پر دنیاوی اور مذہبی حکمرانی کی جاتی تھی۔ اور جس طرح ہر آبادی کا الگ شیخ ہوتا تھا، اسی طرح ہر ہیکل میں ایک نیا بت اس گاؤں کا محافظ کیا جاتا تھا۔ جب 2 آبادیوں میں رہنے والوں میں جنگ ہوتی تو گویا ان دونوں آبادیوں کے دیوتاؤں میں جنگ ہوتی تھی۔ فاتح مفتوح کے دیوتاؤں کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ مفتوح اس وقت تک دم نہیں لیتے تھے جب تک لڑ کر یا منت سماجت کر کے اپنے دیوتا واپس نہیں لے جاتے تھے۔ چنانچہ صابیوں میں بھی یہ رسومات داخل ہوئیں اور صابیوں کو مکمل طور پر گمراہ بنا کر رکھ دیا۔ دوسری بڑی قوم جنہوں نے صابیوں کو مشرک، ستارہ پرست اور بت پرست بنا دیا، یہ اہل معین ہے۔
جنوبی عرب کی ایک قدیم سامی قوم تھی۔ یہ قوم بھی ستارہ پرست تھی۔ بابل کے دیوتا ان کے یہاں بھی پوجے جاتے تھے۔ ان کے علاوہ کچھ خاص عرب کے دیوتا بھی ان کے معبودوں کی فہرست میں شامل تھے۔ ان کے یہ معبود صابیوں میں بھی داخل ہو گئے۔ اہل معین کہ جو کھدائی کے دوران کتبات ملے ہیں، ان میں ان کے 4 بڑے دیوتا سامنے آئے ہیں۔ ایک اشتار، یہ وہی دیوتا ہے جو بابل میں اشتار تھا، یعنی ستارہ زہرہ۔ دوسرا ود یعنی محبت کا دیوتا، عربی کے لفظ ود یعنی محبت سے ماخوذ ہے۔ تیسرا کر یعنی نفرت عداوت کا دیوتا، یہ عربی لفظ کرا یعنی ناپسندیدگی سے ہے۔ چوتھا دیوتا شمس یعنی لفظ بابل میں شمس تھا۔ تیسری بڑی قوم جنہوں نے سابیوں کو بت پرست اور مشرک بنانے میں بڑا کردار ادا کیا، یہ بنو قحطان تھے، جو اسامیہ اولا کے بعد جنوبی عرب میں برسر اقتدار ہو گئے تھے۔ واقعات تاریخی اور آثار عتیقہ دونوں کی بنا پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی ستارہ پرست تھے۔ مختلف قبائل میں مختلف ستاروں کی پرستش ہوتی تھی۔ ان ستاروں کے نام سے ہیکل قائم کیے جاتے تھے۔ وہاں ان کی خیالی مورتیاں بنا کر رکھی گئی تھیں۔ ہیکلوں کے پاسبان اور عہدے دار، جن کو کاہن کہتے تھے، متعین ہوتے تھے۔ ان ہیکلوں میں لوبان اور خوشبودار لکڑی جلائی جاتی تھی۔ بنو قحطان میں سب سے پہلے جس بت پرست اور ستارہ پرست قوم سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، وہ قوم سبا ہے۔ اس قوم میں زیادہ تر آفتاب کی پوجا ہوتی تھی۔ یہی قوم تھی جس کی ملکہ کا واسطہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے پڑا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اوزال جب خاموش ہوئی تو تھوڑی دیر تک حبیب بن عثمان بڑے توصیفی اور تعریفی انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اسے مخاطب کیا، خانم، میں تو سمجھتا تھا کہ تم کوئی عام سی لڑکی ہو، لیکن تمہارا تو پرانے مذاہب اور اقوام کے متعلق بڑا اچھا بلکہ حیرت انگیز علم ہے۔ جو باتیں تم نے کہی ہیں میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ بہرحال تمہارا شکریہ کہ تم نے میرے علم میں اضافہ کیا، لیکن مجھے تمہارے ایک فیصلے کے خلاف اختلاف ہے۔ حبیب بن عثمان کے ان الفاظ پر اوزال نے اس کی طرف چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، پھر بول پڑی، آپ کے خیال کے مطابق میں نے کون سا غلط فیصلہ کیا ہے؟ حبیب بن عثمان ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کچھ سوچتا رہا۔ ایک بار اس نے گہری نگاہوں سے اوزال کی طرف دیکھا، پھر اس کی آواز سنائی دی، خانم، جب دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار نے تمہیں اپنے حرم میں داخل کرنے کی پیشکش کی تھی اور وہ تم سے شادی کا خواہش مند ہوا تھا، تو تم نے اس کی خواہش کو کیوں ٹھکرایا؟ تم سابی ہو اور دمشق کا بادشاہ حداد بن حدار بھی سابی ہے۔ میرے خیال میں تم اس کی پیشکش کو قبول کر لیتی تو آج تم انتہائی بے بسی کی حالت میں میرے ساتھ یروشلم سے رقیم کا سفر کرنے کی بجائے دمشق کے پائے تخت پر بیٹھ کر ایک ملکہ کی حیثیت سے زندگی گزارتی۔ حبیب بن عثمان کے ان الفاظ پر اوزال تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، ساتھ ہی ساتھ مسکراتی رہی۔ پھر اس نے نگاہ بھر کر حبیب بن عثمان کی طرف دیکھا اور بول پڑی، حبیب بن عثمان، تم نے جو کچھ کہا ہے تمہارے خیال کے مطابق درست ہی ہوگا، پر میں بھی تم سے ایک سوال کرتی ہوں۔ اگر تمہیں حدیث کی جگہ وہاں یہودیوں کا حکمران بنا دیا جائے تو کیا تم اس کی حکمرانی قبول کر لو گے؟ حبیب بن عثمان نے کہکا لگایا اور کہنے لگا، خانم، مجھے حکمران بن کر کیا کرنا ہے؟ میں ایک بدو قسم کا آدمی ہوں۔ ساری زندگی میں نے نخلستان میں بسر کی ہے۔ نبطی قوم سے باہر رہ کر میں کیا کروں گا؟ اگر مجھے ساری دنیا کی حکومت بھی ملے تب بھی ٹھکرا دوں گا۔ میرے نخلستان اور میری اپنی نبطی قوم میں جو سکون ہے وہ کہیں بھی نہیں۔ جواب میں اوزال نے ہلکا سا کہکا لگایا اور کہنے لگی، ابن عثمان، تم خود تو یہودیوں کی بادشاہت قبول نہیں کرتے اور مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں دمشق کی ملکہ بن جاتی۔ جس طرح تم بادشاہت کو ٹھکراتے ہو، اسی طرح میں بھی ملکہ بننے کی خواہش پر لات مارتی ہوں۔ میں تو ایک سیدھی سادی سی لڑکی ہوں، کسی ایسے سادہ شخص سے شادی کر کے اپنی زندگی کے دن گزار دوں گی۔ میں شہرت اور دولت کی بھوکی نہیں ہوں۔ کچھ دیر تک حبیب بن عثمان خاموش رہا، پھر وہ بول پڑا، میں نے سنا ہے کہ تم رقص بھی بہت اچھا کرتی ہو اور گاتی بھی اچھا ہو، کیا تمہیں رقص اور گانا پسند ہے؟ اوزال نے تیز نگاہوں سے حبیب بن عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کبھی رقص تو نہیں دیکھا، تاہم ہمارے نخلستان اور رقیم شہر میں ایسے گانے والے ہیں جن کا میں نے گانا سن رکھا ہے۔ بہرحال اس موضوع کو چھوڑو، میرے خیال میں ہم نے کافی باتیں کر لی ہیں۔ دیکھو بارش اب کافی دھیمی پڑ چکی ہے، پہلے کچھ کھا پی لیں، اس دوران بارش تھم گئی تو ہم سفر کو جاری رکھ سکیں گے۔ اوزال اپنی جگہ بیٹھی رہی، کچھ دیر اس نے بڑے شوق سے حبیب بن عثمان کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کیا،
اگر میں کبھی آپ کے لیے گاؤں اور رقص کروں تو آپ دیکھیں گے؟ حبیب بن عثمان نے ہلکا سا کہکہا لگایا، کہنے لگا، اب اس بارش میں تم نہ ناچو گی نہ گاؤ گی، جب کوئی ایسا موقع آیا تو پھر تمہیں جواب دوں گا۔ اوزال اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جس خرجین میں کھانے کا سامان تھا وہ اس میں سے چیزیں نکال کر بستر ہی پر آراستہ کرنے لگی۔ سردانا نے زیادہ راہ کے طور پر ان کے لیے بہت کچھ تیار کیا تھا۔ پنیر تھا، خشک پھل تھے، بھنا ہوا گوشت تھا، شہد اور زیتون، چوپڑی روٹیاں تھیں، خورما کی کھیر تھی، کئی پتوں میں لپٹی ہوئی کچھ مٹھائی تھی۔ اوزال نے ساری چیزیں لگا دیں، پھر حبیب بن عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میرے خیال میں اب کھانا کھائیں۔ حبیب بن عثمان آگے بڑھا اور دونوں مل کر کھانا کھانے لگے۔ اتنی دیر تک بارش بھی رک گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اوزال ساری چیزیں سنبھال کر خرجین میں ڈالنے لگی۔ حبیب بن عثمان نے پہلے اوزال کا بستر لپیٹا، پہلے کی طرح اسے چمڑے کی چادر میں لپیٹ کر رسی باندھ دی۔ جو چادریں گھوڑوں کے اوپر تنی تھیں انہیں اتار کر گھوڑوں کے اوپر ہی انہیں سردی سے بچانے کے لیے ڈال دیا۔ باقی ہر شے بھی انہوں نے سمیٹ لی۔ پھر دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور بحیرہ لوط کے کنارے کنارے بڑی تیزی سے جنوب کی طرف سفر کرنے لگے۔ دونوں تیزی سے سفر کرتے ہوئے بمشکل فرلانگ ہی آگے گئے ہوں گے کہ سامنے کی طرف سے چار سوار نمودار ہوئے اور ان دونوں کی راہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ جو ہی ان میں سے ایک کی نگاہ اوزال پر پڑی، وہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہی تو وہ موتی ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ اسے پکڑ کر جب ہم حردیس کے پاس لے کر جائیں گے تو یاد رکھنا وہ ہم چاروں کو مالا مال کر کے رکھ دے گا، اور جب اوزال دمشق کے بادشاہ حداد بن حداد کے حرم میں داخل ہوگی تو میرے خیال میں وہ بھی ہمیں انعام و اکرام سے نوازے گا۔ راہ روکنے والوں کے الفاظ حبیب بن عثمان نے بھی سن لیے تھے۔ اپنی ڈھال اس نے سنبھال لی تھی، تلوار وہ نیام سے نکال چکا تھا۔ اس صورتحال نے اوزال کو پریشان اور فکرمند کر دیا تھا۔ وہ عجیب سی کیفیت اور جواب طلب انداز میں حبیب بن عثمان کو دیکھے جا رہی تھی۔ حبیب بن عثمان نے ایک نگاہ بھر کر اوزال کی طرف دیکھا۔ اس نے اندازہ لگایا وہ بیچاری پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس سمے اس کے چہرے پر چلتے ویران موسموں سی بے بسی اور شکستگی تھی۔ اس کا خستہ اور ماندہ جسم بے راحت منزلوں کی سی کیفیت پیش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک حبیب بن عثمان اس کی کیفیت دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کیا، خانم دیکھو بادل چھٹ چکے ہیں، دھوپ چڑھائی ہے۔ میرے خداوند کو منظور ہوا تو یہ نیلا آسمان راہ روکنے والوں کی بے بسی اور ان کی نامرادی پر کہکہے لگائے گا۔ خانم غمگین اور دلگیر مت ہو، یہ تو صرف چار سوار ہیں، اگر یہ اپنے ساتھ اپنی مدد کے لیے خبیث روحیں بھی لے کر آتے تو قسم زمین و آسمان پیدا کرنے والے خدائے واحد کی، میں ان سب کو گرم صحراؤں میں کھو جانے والی زرد مٹی کے غبار کی طرح اڑا کر رکھ دیتا۔ خانم خدا گواہ ہے، میں تمہارا محافظ، تمہارا پاسبان ہوں اور اپنا فرض میں خوب ادا کروں گا۔ خانم اداس اور افسردہ نہ ہو، تم اپنی جگہ پرسکون کھڑی رہو۔ پھر دیکھو میں ان کی مسرت کی جستجو، ان کی ذہنی رفت، ان کی حیوانی طلب، ان کے سارے گھٹیا مقاصد کو کیسے اذیت ناک ویران کھنڈروں اور پست و ذلیل کر دینے والی شکستگی کے زہر میں تبدیل کرتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد حبیب بن عثمان خاموش ہوا تو راہ روکنے والے چاروں میں سے ایک اسے مخاطب کر کے بول پڑا، اوزال کو مخاطب کر کے گفتگو تو اس طرح کر رہے ہو جیسے تم قضا کو مات اور کائنات کو تسخیر کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ سن رکھو جب ہم تم پر حملہ آور ہوں گے تو یاد رکھنا داستانوں کا یہ ہمزار بہر دیکھے گا کہ ہم تمہاری روح کے سرور میں ایک نیا زہریلا المیہ، تمہارے دل کے خشکن الفاظ میں زہر بھری صداؤں سا اضطراب بھر دیں گے۔ تمہاری بہتری، تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ اوزال کو ہمارے حوالے کر دو، اس لیے کہ یروشلم سے باہر دور دور تک سارے راستوں کی ناکہ بندی ہو چکی ہے اور کوئی بھی اوزال کو لے کر بچ نہیں سکتا۔ اگر تم زندگی چاہتے ہو تو دائیں طرف سے ہٹ کر جدھر جانا چاہتے ہو نکل جاؤ، ہم تم سے کوئی تعارض نہیں رکھیں گے۔ ہمیں صرف اوزال چاہیے، اسے لے کر ہم اپنے بادشاہ ہیرودیس کے سامنے پیش کر دیں گے۔ بس یہی ہماری خواہش ہے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ ہماری خواہش ہمارے مقصد کے سامنے آڑ مت بننا، ورنہ مفت میں مارے جاؤ گے۔ حبیب بن عثمان تھوڑی دیر تک انہیں کھا جانے والے انداز میں دیکھتا رہا، پھر بول پڑا، سنو حرص و ہوس کے بندو، یہ جو لڑکی میرے ساتھ ہے جس کا نام اوزال ہے، میں اس کا پاسبان، اس کا رہنما، اس کا محافظ ہوں۔ جو بھی اس کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا، یاد رکھنا موت سے ہمکنار ہو جائے گا۔ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں اسے تمہارے حوالے کر کے چلا جاؤں گا تو یہ تمہاری بھول، تمہاری خوش فہمی ہے۔ میں اس کی عزت، اس کی عصمت، اس کی عفت پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سنو آوارگی پسند انسانوں، کیوں کسی اور کی خاطر اپنے آپ کو گرم خونی صداؤں
سنگین جذبوں اور حشر بپا کرتے زخموں بھرے وقت کا شکار کرتے ہو؟ کیوں تم یہاں بحر لوت کے کنارے میرے ہاتھوں اپنے خون کی گرمی کو، برفانی لہر اور رات کی آسودگی کو گمان کی تیرگی میں بدلوانا چاہتے ہو؟ میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں، میری راہ روک چھوڑ کر ہٹ جاؤ، اس لیے کہ مجھے ہر صورت میں اس لڑکی کو لے کر جانا ہے۔ جو بھی آڑے آیا میں اس پر قضا اور مرگ طاری کرتا چلا جاؤں گا۔ حبیب بن عثمان کے خاموش ہونے پر ان میں سے ایک بول پڑا، لگتا ہے تم انسان کے بچوں کی طرح نہیں مانو گے، اب ہم تیری لاش کے ٹکڑے کر کے ہی اوزال کو یہاں سے لے کر جائیں گے۔ راہ روکنے والے نے یہ الفاظ کہی تھے کہ حبیب بن عثمان نے اپنے کتے کو پچکارا، اور پھر جب کتا اس کے سامنے آیا تو پاؤں مارتے ہوئے اس نے اسے کوئی مخصوص اشارہ کیا۔ پاؤں کی وہ ٹھوکر لگنا تھی کہ کتا پیچھے ہٹ گیا، اپنی دم کو اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان دوہرا کرتا ہوا گھات لگاتا وہ دائیں طرف ہٹ گیا تھا، پھر تھوڑا سا آگے بڑھا تھا، پھر وہ ایک جگہ کھڑا ہوا، تھوڑی دیر تک راہ روکنے والوں کو دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ عین اسی موقع پر حبیب بن عثمان نے خداوند قدوس کی کبریائی کا بھرپور نعرہ بلند کیا، پھر وہ راہ روکنے والوں پر کڑے موسموں کے زرد طوفانوں، ہجر کی شب ویران میں رت جگہوں کا دکھ کھڑے کرتے بگولوں اور بنجر جلتی ریت کے ویرانوں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ حبیب بن عثمان کا یہ حملہ کرنا تھا کہ کتا بھی طوفان کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے وہ اپنی دم کو ٹانگوں کے درمیان دبائے ہوئے تھا، سست اور سہما سہما سا لگتا تھا، اور ایک جگہ بیٹھ گیا تھا۔ جو ہی حبیب بن عثمان حملہ ہوا، ایک دم اٹھا اور راہ روکنے والوں کی پشت پر گیا، اور ان میں سے ایک گھوڑے پر اس طرح حملہ آور ہو گیا اور گھوڑے کی ٹانگ کاٹ کھائی۔ گھوڑا ہنہنایا، بری طرح تڑپا، اس کا سوار نیچے گر گیا۔ سوار کا گرنا تھا کہ کتے نے اسے گردن سے دبوچا اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس وقت تک حبیب بن عثمان باقی تینوں راہ روکنے والوں کے ساتھ ٹکرایا۔ حبیب بن عثمان سے ٹکرانے والوں نے جب دیکھا کہ ان کے سامنے حبیب بن عثمان جارحیت اختیار نہیں کر رہا بلکہ وہ دفاع تک محدود ہے، تب انہوں نے آنکھوں میں کوئی فیصلہ کیا اور ان میں سے ایک پیچھے ہٹا اور اوزال کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ شاید وہ اوزال پر گرفت کر کے حبیب بن عثمان کو اپنے سامنے بے بس اور مجبور کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت تک کتا ان کے ساتھی کا خاتمہ کر چکا تھا۔ تینوں میں سے جب ایک پیچھے ہٹ کر اوزال کی طرف بڑھا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے کتا گرایا۔ اس کا منہ مرنے والے کے خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے وہ گرایا، پھر پیچھے ہٹا، زور سے بھاگا اور پشت کی جانب سے وہ اس مسلح جوان کے گھوڑے پر ہو بیٹھا جو اوزال کی طرف بڑھا تھا۔ یہ لمحہ ان تینوں کے لیے بڑا خطرناک تھا۔ وہ دو جو حبیب بن عثمان سے ٹکرا رہے تھے متفکر ہوئے۔ ان میں سے ایک حبیب بن عثمان کے ساتھ ہی مصروف رہا، دوسرا پیچھے ہٹا تاکہ پشت کی جانب سے کتے پر وار کر کے اس کا خاتمہ کر دے۔ اس کا پیچھے ہٹنا تھا کہ طوفان اٹھ کھڑا ہوا، سامنے والے کو چھوڑ کر حبیب بن عثمان اس کی طرف لپکا، اس انداز میں تلوار بلند کر کے گرائی کہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس وقت تک کتے نے پشت کی جانب سے گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد اس سوار کی گردن پیچھے سے اپنے منہ میں لے لی جو اوزال کی طرف بڑھا تھا۔ اب حبیب بن عثمان کے مقابلے میں ایک ہی تھا جو اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر ہٹ کر مقابلہ کر رہا تھا۔ کتے نے اوزال کی طرف بڑھنے والے کی گردن منہ میں لے کر اسے پوری طرح بے بس کر دیا تھا، اور جب اس نے اس کی گردن کو کاٹنا شروع کیا تو وہ چیخنے چلانے لگا۔ اس چیخو پکار میں اس کا گھوڑا بدک اٹھا، وہ نیچے گر گیا۔ کتے نے پہلے کی طرح اسے بھی بھڑ کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ اتنی دیر تک وہ سوار جو حبیب بن عثمان کا سامنا کر رہا تھا وہ بھی حبیب کے ہاتھوں مارا گیا۔ راہ روکنے والوں کا خاتمہ ہونے کے بعد حبیب بن عثمان نے اپنے گھوڑے سے اترا، کتے کو پچکار کر اپنے پاس بلایا۔ کتے کا منہ چونکہ خون سے بھرا ہوا تھا لہٰذا وہ بالکل حبیب بن عثمان کے قریب نہیں آیا بلکہ ذرا فاصلے پر رہ کر دم ہلاتے ہوئے اپنی جانثاری اپنی وفاداری کا اظہار کرنے لگا۔ حبیب بن عثمان مرنے والوں میں سے ایک کی طرف بڑھا، کتا اس کے ساتھ تھا۔ کتے کا سر پکڑ کر مرنے والوں کے لباس سے اس نے اس کا منہ صاف کیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ پیچھے ہٹا تو اس نے دیکھا کہ اوزال اپنے گھوڑے سے اتر کر اس کے قریب کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر تک بڑی عجیب سی ممنونیت سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر حبیب بن عثمان کو اس سے مخاطب کیا، اے میرے مہربان محافظ، میں نہیں جانتی کہ آپ کی اس کارگزاری پر مجھے آپ کو کن الفاظ سے مخاطب کرنا چاہیے، پر میں شرمندہ ہوں۔ پچھلی منزل میں جو آپ نے وحشی خونخوار درندوں سے میری جان بچائی تو اس وقت میں آپ کا شکریہ ادا نہ کر سکی، اس لیے کہ میں اس وقت عجیب و غریب سی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی، میں کچھ کہہ ہی نہ سکی تھی۔ آپ پہلے مرد ہیں جس کے شانوں پر میں بیٹھی، ایسا میں نے اپنی جان بچانے کے لیے کیا۔ ایسا حادثہ کہ ان کی زندگی میں پہلی بار پیش آیا تھا، لہٰذا میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی اور میری بدقسمتی میں وہاں آپ کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکی، لیکن یہاں دوسری مرتبہ آپ میرے کام آئے ہیں جب راہ روکنے والے جان سوزی اور کاری کی آخری ضرب
کی طرح ہمارے سامنے آئے تو آپ نے کیا خوب خاموش ویرانوں میں کروٹیں بدلتے طوفان کی طرح انہیں روکا اور میری حفاظت کی۔ آپ نے کیسے زہریلے جنگجوؤں کی طرح میرے دشمنوں کا خاتمہ کیا۔ آپ کے حملوں میں لہروں کی طرف جیسی بے مثل صحرائی رات کی گہری خاموشی میں گیتوں کی دھیمی دھیمی لے جیسی لذت، خود آگاہی، پراسرار تنہائی میں جذباتی ہیجان کی سی کیفیت تھی۔ جس وقت انہوں نے ہماری راہ روکی، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ قضا پکارتی آندھیوں کی طرح ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، ہمارا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن آپ نے بھی ظاہر اجل کی طرح زندگی کے کاروان والے ان درندوں کا سامنا کیا اور ان کا خاتمہ کر دیا۔ آپ جیسے جوان ہی رات کے مسافروں کے لیے آنکھ کا تارا، منزل سے بھٹکے متلاشیوں کے لیے نور کا روشن ستارہ اور امید کی نئی روشنی کی تلاش میں آگ سے کھیلنے لہو میں نہا جانے والے ثابت ہوتے ہیں۔ میں آپ کی بلند و بالا حیات کی شکنیں درست کرتی جرت اور زندگی کی وزنی زنجیروں کو کاٹتی شجاعت، آتش پنہا کے شراروں جیسی آپ کی دلیری کو سلام کرتی ہوں۔ اوزال خاموش ہو گئی۔ جواب میں حبیب بن عثمان تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر اوزال کی طرف دیکھتے ہوئے بول اٹھا، خانم، یہ تم نے میرا شکریہ ادا کیا ہے یا صحراؤں کی اس تنہائی میں میرا قصیدہ کہہ ڈالا ہے؟ میری نگاہ میں تم ایک مقدس ضمانت ہو اور تمہیں رقیم شہر تک پہنچانا میرا اولین فرض ہے۔ جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ حرکت کرتا ہے میں تمہیں رقیم شہر پہنچانے کا سبب بنتا رہوں گا۔ تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ میں نے کیا ہے اس میں صرف تمہاری حفاظت پنہا نہیں بلکہ اس میں میری زندگی اور موت کا سوال بھی اٹھتا ہے، اور جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے متعلق کچھ مت کہنا۔ میرے خیال میں ہمیں فی الفور یہاں سے کوچ کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کی کوئی اور ٹولی ہماری راہ آن روکے اور ہمارے لیے مصائب کھڑے کرنے کی کوشش کرے۔ حبیب بن عثمان کا کہا مانتے ہوئے اوزال جلدی جلدی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی۔ اتنی دیر تک حبیب بن عثمان بھی گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ چکا تھا، پھر دونوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور انہیں صحرا کے اندر دوڑا دیا۔ حبیب بن عثمان کا کتا ان کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ حبیب بن عثمان اور اوزال کی بدقسمتی کہ ابھی وہ ایلا کی بندرگاہ سے لگ بھگ 10 میل کے فاصلے پر تھے کہ دائیں جانب سے 10-12 سوار جو پوری طرح مسلح تھے نمودار ہوئے اور ان کی راہ روک کر کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر چونکہ اوزال نے اپنے چہرے پر نقاب نہیں ڈالا ہوا تھا لہذا راہ روکنے والے اسے فوراً پہچان گئے۔ ان میں سے ایک نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، ساتھیوں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ سامنے دیکھو، یہی اوزال ہے جسے پکڑنے کا حکم ہمیں دیا گیا تھا۔ اگر ہم ان دونوں کو پکڑ کر ہیرودیس کے پاس لے جائیں تو وہ ہمیں اس قدر نوازے گا کہ ساری زندگی ہمیں تلاش معاش کی کشمکش سے نجات مل جائے گی۔ بولنے والا یہاں تک کہنے کے بعد خاموش ہو گیا، پھر سے حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا، اجنبی، ہم نہیں جانتے کہ تو کون ہے، کن سرزمینوں سے تیرا تعلق ہے، پر جو لڑکی تمہارے ساتھ ہے اس کی تلاش میں ہمارے بادشاہ ہیرودیس نے چاروں طرف مسلح دستے پھیلا رکھے ہیں۔ اگر تو زندگی چاہتا ہے تو اوزال کے ساتھ پلٹ اور ہمارے ساتھ چل، اگر تو بغاوت پر آمادہ ہوا تو یاد رکھنا ان ویرانوں کے اندر ہم تیرے جسم کو مختلف حصوں میں کاٹنے کے بعد اوزال کو لے کر واپس چلے جائیں گے۔ حبیب بن عثمان راہ روکنے والے کی اس گفتگو کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ چپ ہو گیا۔ عین اسی موقع پر بائیں جانب سے کچھ گھوڑ سوار نمودار ہوئے۔ وہ سارے کے سارے سیاہ گھوڑوں پر سوار تھے، انہوں نے سفید رنگ کے نقاب ڈال رکھے تھے۔ قریب آ کر انہوں نے مختلف آوازیں نکالنی شروع کی، شاید وہ ایک دوسرے کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر وہ ایک دم طوفانی انداز میں حبیب بن عثمان اور اوزال کی راہ روکنے والوں پر ٹوٹ پڑے اور آنن فانن ان سب کا صفایا کر کے رکھ دیا۔ راہ روکنے والوں کا صفایا کرنے کے بعد وہ حملہ آور مڑنا ہی چاہتے تھے کہ حبیب بن عثمان نے بلند آواز میں انہیں مخاطب کیا، مہربان اجنبیوں، میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو، لیکن جانے سے قبل تم یہ تو بتاتے جاؤ کہ تم کون ہو، کن سرزمینوں سے تمہارا تعلق ہے اور اس برے وقت میں کس کے کہنے پر تم ہمارے کام آئے۔ میرا دل یہ بھی کہتا ہے کہ بحر ظلمات کے کنارے اس وقت بھوکے درندے ہم پر حملہ آور ہوئے تو تم لوگوں نے ہی ہم پر تیر اندازی کر کے ہماری جانوں کو محفوظ کیا تھا۔ میرے مہربانوں، جانے سے پہلے بتاؤ تم کون ہو۔ حبیب بن عثمان کے اس استفسار پر وہ سارے سوار رک گئے، پھر ایک جو ان کا سردار لگتا تھا حبیب بن عثمان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن عثمان، یہ کبھی جاننے کی کوشش مت کرنا کہ ہم کون ہیں اور کیوں تمہارے کام آئے ہیں۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ ہم نے تمہاری مدد کی ہے۔ ایک اس وقت ہم نے تیر برسائے جس وقت لگڑ بھگے تم پر حملہ آور ہوئے تھے، اور ایک اس وقت جب ان پر سواروں نے تمہاری راہ روکی تھی۔ ہم اس وقت بھی قریب تھے جب پچھلی منزل پر 5 سواروں نے تمہاری راہ روکنے کی کوشش کی تھی۔ اگر وہ تم پر غالب آنے کی کوشش کرتے تو ہم اچانک اپنی گھات سے نکل کر ان کا بھی خاتمہ کر دیتے، پر مجھے امید تھی کہ تم اکیلے ان سے نبٹ سکتے ہو، اس لیے کہ تمہارے ساتھ جو تمہارا کتا ہے وہ بھی بڑے کام کی چیز ہے۔
اپنے ذہن میں یہ بات لکھ رکھو کہ ہم تمہارے دشمن نہیں، دوست ہیں، پر کسی بھی موقع پر اگر تم نے ہمارے احوال جاننے کی کوشش کی تو تمہیں نہ صرف ناکامی ہوگی بلکہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، لہٰذا چپ رہو، خاموش رہو، اس راز کو راز ہی رہنے دو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ پھر وہ سب مڑے اور جدھر سے آئے تھے ادھر ہی اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ حبیب بن عثمان عجیب سے جذبے میں انہیں ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ جب وہ صحرا کی پنہائیوں میں اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تب وہ سنبھلا اور اپنے پہلو میں گھوڑے پر سوار اوزال کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ کیسے لوگ تھے جو آن کی آن، ساتھ کی ساتھ میں آندھی چھپٹ کے بے باک شعلوں اور زندگی کے افق پر داستانوں کے بکھرے اور آگ اکٹھے کرنے والے آفاق گیروں کی طرح نمودار ہوئے۔ لمحوں کے اندر وہ بے چین شراروں کے خروش اور فنا کی تحریروں کی طرح ہماری راہ روکنے والوں کے سروں پر موت بن کر کھیل گئے۔ یہ عجیب سے قافلہ آدم سے بچھڑے اور منزل خون بار کے متلاشی لوگ تھے۔ ہماری مدد کرتے ہوئے وہ راہ روکنے والوں پر کچھ اس طرح حملہ آور ہوئے جیسے آگ و خون کے ہیجان میں شور آہو بکا اٹھ کھڑا ہوا ہو۔ پھر جب وہ ہمارے دشمنوں پر حملہ آور ہو رہے تھے تو وہ ایسے لگتے تھے جیسے ان سب نے موت و حیات کا راز پا لیا ہو۔ وہ خود تو چلے گئے ہیں پر ہم پر ایک احسان بھی کر گئے ہیں، پر جاتے ہوئے ان محسنوں نے اپنا کوئی عطا پتہ نہیں دیا۔ ان کا یہی کردار میرے حاشیہ خیال میں ایک تجسس بن کر گونج گیا ہے۔ خدا کرے یہ محسن جہاں بھی رہیں، زندہ اور خوش رہیں۔ جب تک حبیب بن عثمان بولتا رہا اوزال عجیب سے جذبے میں اس کی طرف دیکھتی رہی۔ جب وہ خاموش ہوا تب اوزال بول پڑی، میرے محسن، میرے محافظ، میرے رہنما، جانے والے تو چلے گئے، کیا اب ہمیں دوبارہ اپنے سفر کا آغاز نہیں کرنا چاہیے؟ جواب میں منہ سے کچھ کہے بغیر حبیب بن عثمان نے اس بات میں سر ہلایا، ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اوزال نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اپنے گھوڑے کو حبیب بن عثمان کے قریب لے جاتے ہوئے دوبارہ اسے مخاطب کیا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ حبیب بن عثمان نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ کچھ دیر تک اوزال سوچتی رہی، اس کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، میں نہیں جانتی ہماری منزل ابھی تک کتنی دور ہے، میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں جس منزل کی طرف ہم جا رہے ہیں اس منزل کے سامنے پہلے رکیم شہر آتا ہے یا آپ کا نخلستان؟ اس سوال پر لمحہ بھر کے لیے چونکنے کے انداز میں حبیب بن عثمان نے اوزال کی طرف دیکھا، کچھ سوچا، پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، خانم، ہم دونوں رکیم شہر ہی کا رخ کیے ہوئے ہیں، رکیم شہر ہی ہم دونوں کی منزل ہے، رکیم بعد میں، پہلے میرا نخلستان آتا ہے۔ اس موقع پر اوزال نے بھی ایک عجیب سے جذبے سے حبیب بن عثمان کی طرف دیکھا، پھر اس کی آواز سنائی دی، اگر میں رکیم شہر سے پہلے آپ کے نخلستان میں آپ کے گھر جانا چاہوں تو آپ کو کوئی اعتراض ہوگا؟ دراصل میں آپ کی ماں، آپ کے دوسرے عزیز و اقارب سے ملنا چاہتی ہوں۔ مجھے آپ کے حالات سن کر بے حد دکھ اور صدمہ ہوا ہے۔ میں آپ کی ماں اور دیگر رشتہ داروں سے ایک طرح کی تعزیت اور ہمدردی بھی کرنا چاہتی ہوں۔ حبیب بن عثمان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر کہنے لگا، میں تمہاری خواہش کا احترام کروں گا خانم۔ رکیم شہر سے پہلے میں تمہیں اپنے نخلستان ضرور لے جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے اس نے اس کی رفتار تیز کر دی۔ اوزال نے بھی ایسا ہی کر لیا تھا، پھر دونوں اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔